بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبیوں کو جو دو کام دیے گئے وہ سب کے لیے مشترک کام تھے۔ دو کام، ایک یہ کہ وہ لوگوں کو ڈرائیں بھی صحیح اور لوگوں کو بشارت بھی دیں، یعنی دونوں چیزوں کو بیلنس کریں۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف ڈراتے رہیں، مطلب صرف انسان جو ہے وہ ڈراتا ہی رہے۔ ایک عالم دین ایک جگہ کافی دن مجلس پڑھتے رہے اور لوگوں کو صرف ڈراتے رہے، خوف سے، قبر سے، قیامت کی ان سزاؤں سے۔ تو خواب میں سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا۔ امام نے ان سے کہا کہ دیکھو، خدا کی بارگاہ سے صرف انذار نازل نہیں ہوا کہ صرف ڈراؤ، خدا رحمت بھی تو نازل کر رہا ہے اپنے بندوں کے اوپر، اور میں واسع رحمت ہوں۔ سید الشہداء واسع رحمت ہیں۔ آیت اللہ غازی طباطبائی خود فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام رحمت واسع ہیں، یعنی امام کی رحمت آپ جانتے ہیں کہ پہلے بھی عرض کی کہ امام روز عاشوراء اپنے بچوں کی قربانی کے بعد بھی ہدایت کر رہے ہیں کہ شاید ان میں سے کوئی ایک شخص ہدایت پا جائے۔ رحمت واسع یہی ہے۔ اب یہ مجالس بھی اسی رحمت کی طرف دعوت دے رہی ہے۔ تمہارا تعلق کسی فرقے سے، کسی مذہب سے، کسی اسکول آف تھاٹ سے، کسی آئیڈیالوجی سے ہے، اب یہاں آؤ، یہ رحمت کی طرف تمہیں لے کے جائیں گی۔ اب یہ جو کام انبیاء کا اللہ نے دیے ہیں، سارے نبی اسی اسٹریٹجی سے دنیا میں آئے، ظاہر ہے اس کام کو لے کر آئے، ایک پلان دیا گیا، ہر نبی کو اس کے زمانے کے حساب سے پلان دیا گیا، لیکن اس کے مقابلے میں ہر نبی کو اپنے زمانے کے حساب سے مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑ گیا۔ ایک جنگ، ایک جبہہ جو ہر نبی کے مقابلے میں آیا وہ شرک ہے، اور شرک کے ساتھ جو ہے اللہ کے اولیاء کا مقابلہ کیا گیا۔ آپ دیکھیں کہ جو بہت زیادہ جس کا ذکر کیا جاتا ہے، اور آپ قرآن میں دیکھ بھی رہے ہیں کہ وہ ایک بڑی تعداد جو لوگوں کے مقابلے میں آئی، وہ خدا کے مقابلے میں معبود بنایا گیا، یعنی معبود کے مقابلے میں معبود، الہ کے مقابلے میں الہ بنایا گیا۔ ظاہر چیز کریٹ کی جائے گی تو دوسری طرف پبلک جو ہے وہ ڈائیورٹ ہوگی، اور اسی شرک نے آخر جو ہے دنیا کو بربادی کی طرف لے کر گئے۔ اور یہ صرف ظاہر نہیں، قرآن جہاں شجر طیبہ کا ذکر کر رہا ہے وہاں شجر خبیثہ کا بھی ذکر کر رہا ہے، دونوں کی، لیکن ایک کھوکھلا ہے اور ایک کی جڑیں مضبوط ہیں، دونوں میں بہت فرق ہے۔ اسی طرح باطل خود وجود نہیں رکھتا، وہ حق سے ملاوٹ لیتا ہے، یعنی بت جو ہے وہ خود کچھ بھی نہیں ہے، آپ بت پتھر پڑے ہوئے ہیں، آپ مجسمے کھڑے کر دیں، کسی نے کچھ کرنا ہے نہیں، حق کی ملاوٹ کرو بت میں، کیا یہ معبود ہے، یہ خالق، حق خالق کیا ہے؟ خالق ہے، رب ہے، پالنے والا ہے، الہ ہے۔ اب وہی چیزیں اس پتھر میں ڈالو گے تو کام چلے گا، ورنہ ایسے کون پتھروں کی پوجا کرے گا؟ کہو یہ بارش والا ہے، یہ روٹی والا ہے، یہ فلانے والا ہے، یہ ساری چیزوں والا ہے۔ اب یہ حق کو ملانا پڑتا ہے باطل، یہی کام جو ہے وہ لوگوں نے کیا، اسی فورم کو، اسی سٹائل کو کاپی کر کر دوسری طرف لوگوں کو ڈائیورٹ کیا۔ اور یہ خبریں، یہ غیب کی خبریں جو پہنچتی تھیں، جو فرعون تک پہنچی، نمرود اور ان لوگوں تک جو پہنچتی تھیں، یہ خبریں پہنچانے والا بھی جو ہے اللہ ہی کا ہے تو اللہ کا، لیکن اب کیا کریں، بہرحال اس کی ڈیوٹی یہی تھی، ان خبروں کو جو ہے وہ پہنچایا جائے۔ آج کے زمانے میں وکی لیکس، وہ زمانے میں شیاطین نے اس الہی خبروں کو جو ہے وہ ان لوگوں تک پہنچایا، ورنہ فرعون کے پاس ایسا کون سا علم تھا کہ جو اسے پتہ چل گیا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری حکومت کو پلٹ دے گا؟ اسے کیسے پتہ چل گیا؟ کوئی ہے جو یہ خبریں، حقیقی خبر ہے، یہ سچی خبر ہے، مگر پہنچا رہا ہے۔ خوب عزیزان محترم، یہ
دو سسٹم ہمیشہ سے آ کر ٹکراتے ہیں اور یہ ٹکراتے رہیں گے جب تک کہ حاکمیت حق کی نہ ہو جائے، اور جو لوگ ہیں وہ اسی میں آزمائے جاتے ہیں۔ شرک اتنا باریک ہے، شرک خفی اتنا باریک ہے کہ سیاہ ایک کیڑا سیاہ پتھر پہ اور رات کی تاریکی میں نظر آئے گا، اتنا باریک ہے شرک۔ اور یہ شرک خفی ہے یقیناً، لیکن اس شرک کو کیسے دور کرے آدمی؟ اسی لیے اللہ نے اپنے سسٹم کو، اپنے نظام کو بھیجا۔ جتنا بھی کوئی اللہ کے ولایت کے سسٹم سے دور ہوگا، شرک بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ شرک خفی ہے، یہاں بعض معاملات میں آپ خدا کا شریک کسی کو نہیں ٹھہرا رہے، لیکن آپ کا عمل، آپ کا کردار اس توحید سے دور ہوتا جا رہا ہے۔